نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و تعظیم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ایک نبوت ہے اور ایک ختم نبوت ہے۔ ایک شخص وہ جو نبوت کے لیے جان دیتا ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں، اور ایک شخص وہ جو حضور کی ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں۔ نبوت کے دور کے اندر دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے حضور کو نبی ماننے سے انکار کیا، انہیں مشرکین بھی کہتے، انہیں یہود بھی کہتے، انہیں نصارہ اور منافقین بھی کہتے۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا، انہیں مسیلمہ کذاب کا کارکن کہتے ہیں۔ تو بدر میں جان دی، لیکن جان دینے والوں کو شہید نبوت کہتے ہیں۔ جنگ احد میں جنہوں نے جان دی انہیں شہدائے نبوت کہتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے جنہوں نے جان دی انہیں شہدائے نبوت نہیں بلکہ شہدائے ختم نبوت کہتے ہیں، کیونکہ مسیلمہ کذاب کہتا تھا کہ میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ بدر والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، احد والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، تبوک و حنین والوں نے کہا حضرت محمد کو نبی ماننا ہے، لیکن مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے والوں نے کہا محمد کو نبی بھی ماننا ہے، خاتم النبیین بھی ماننا ہے۔ ایک وہ ہے جو نبوت کے لیے جان دیتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے۔ ایک شہید نبوت ہے اور ایک شہید ختم نبوت ہے۔ میں تاریخ کی بنیاد پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ شہید ختم نبوت جو پہلا تھا اسے حبیب کہتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر شہید ختم نبوت جو آخری ہے اسے سعید کہتے ہیں۔ حبیب بھی شہید ختم نبوت تھا، سعید بھی شہید ختم نبوت ہے۔ ارے حبیب وہ تھا جو مسیلمہ کذاب کے دربار میں گرفتار ہو کے پہنچا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ محمد کو بھی مانو، مجھے بھی مانو۔ کہا نانا، محمد کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا اگر مجھے مانو گے آدھی حکومت بھی دوں گا، بیٹی کا نکاح بھی دوں گا۔ کہا نانا، محمد کو ماننے کے لیے ساری سلطنت کو جوتوں پہ قربان تو کیا جا سکتا ہے مگر تجھے نہیں مانا جا سکتا۔ مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹو، کاٹ دیا گیا۔ کہا مانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، محمد ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹو، کاٹ دیا گیا۔ کہا مانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، محمد ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کے دائیں پاؤں کو کاٹو، کاٹ دیا گیا۔ مانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، محمد ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کے بائیں پاؤں کو کاٹو، مانتے ہو؟ کہا نہیں نہیں، محمد ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کی زبان کاٹو۔ انہوں نے حضرت حبیب کی زبان کاٹی، اشارے سے کہہ دیا محمد ہی کو مانتا ہوں۔ کہا اس کی گردن کو جدا کر دو۔ انہوں نے حضرت حبیب کی گردن کو تن سے جدا کیا۔ حبیب نے فرمایا میں نبی نہیں، میں ختم نبوت کی جنگ لڑتا ہوں۔ حضرت حبیب کی خبر مدینہ منورہ میں ام حبیبہ کو پہنچی ہے، وہ بھی خاتم النبیین کی کلمہ پڑھنے والی
ایک صحابیہ عورت ہے، لوگوں نے کہا ام حبیبہ تیرے بیٹے کو ختم نبوت کے لیے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹا، اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا، اس کے دونوں پاؤں کو کاٹا، اس کی زبان کو کاٹا، انہوں نے تیرے بیٹے کی گردن کو تن سے جدا کیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ام حبیبہ نے ایک جملہ کہا جس کو تاریخ نے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ام حبیبہ نے فرمایا لہذا الیوم ارضاتہ، میں نے حضرت حبیب کو آج دودھ پلا کے جوان کیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں حضرت حبیب کو شہید ختم نبوت کہتے ہیں، ام حبیبہ کو اس کی ماں کہتے ہیں۔ دنیا والوں سنو، خدا کی قسم کائنات بنی ہے ختم نبوت والے نبی کے لیے بنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ختم نبوت کے لیے جان دیں گے، نانا، اگر میرے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہم تمہاری جان لیں گے، اگر میرے پیغمبر کے خلاف کسی قلم نے لکھا ہم قلم کو توڑ دیں گے، اگر میرے پیغمبر کے خلاف زبان چلی ہم زبان کو کاٹ دیں گے۔ ہمارا موقف یہ نہیں ہے، ہم جان دینے کے لیے نہیں نکلتے، جان لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ جاتے جان لینے کے لیے ہیں، اگر کوئی جان لینے کے لیے آ جائے تو جان دے بھی دیتے ہیں۔ ہم شہید ختم نبوت بعد میں بنتے ہیں، غازی ختم نبوت پہلے بنتے ہیں۔ پوری دنیا سنے، ہم کھلے لفظوں میں کہتے ہیں ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیں گے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے والدین کی قربانی پیش کر دیں گے، لیکن حضور کی ختم نبوت کے لیے ایک منٹ کے لیے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے جوانی دی، حضور کی ختم نبوت پہ لٹائیں گے، رب نے صحت دی، حضور کی ختم نبوت کا کام کریں گے۔ ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے۔ نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے۔ محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل، محمد نے ہے فرمایا کہ میں ہوں آخری مرسل۔ ہمیں یہ اعلان دوستو صبح اور شام کرنا ہے، اور ہمیں اس بات میں دوستو یہ جرت دی بخاری نے کہ مرزے کی خباثت کو تمہیں بس عام کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ آخری دم تک نبی کی ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے، حضور کی ختم نبوت کی اشاعت بھی کریں گے۔ خدا اس کے لیے مجھے بھی قبول فرمائے، خدا آپ کو بھی قبول فرمائے۔